السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مصلیًا اما بعد، مذہب اسلام میں امن و امان کو کافی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ فطری طور پر یہ بات ہر ایک شخص سمجھ رہا اور جان رہا ہے کہ جب تک پرامن ماحول نہیں ہوگا نہ تو ایک آدمی سکون سے جی سکتا اور نہ ہی سکون سے کوئی کاروبار کر سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے امن و سکون کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے لیے اس نے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہر آدمی فکر مند رہتا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں محفوظ ہوں تو ہر آدمی بالکل مطمئن ہے۔ مثلا ہر ایک شخص چاہے جس بھی دین کا، جس بھی مذہب کا، جس بھی مسلک کا ماننے والا ہو اور دنیا کے جس بھی جگہ کا ہو، وہ فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے۔ جس طریقے سے جان کا تحفظ اسے مطلوب اور مقصود ہے، اسی طریقے سے یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی عزت و آبرو بھی بچی رہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں سیم و زر ہے، دولت ہے، وہ اس دولت کو، سیم و زر کو بھی بچا کے رکھنا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مذہب اسلام میں ان تینوں چیزوں کو کافی اہمیت دے کر تحفظ کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے۔ تحفظ کے طریقے یہ اختیار کیے گئے کہ ایک آدمی کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے قصاص کا حکم نافذ کیا گیا کہ فی الحیات قصاص، کہ ایک آدمی اگر کسی قتل کرتا ہے تو اس کے عوض اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس ضابطے کی بنیاد پر کوئی بھی شخص دوسرے قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ رہا معاملہ اس کے بعد عزت و آبرو کی، تو عزت و آبرو کے بارے میں بھی مذہب اسلام نے اس بات کا نظم کیا ہے اور یہ اصول بنا دیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی پر کسی بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اگر اس کے لیے 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر یہ نظام آج بھی نافذ کر دیا جائے تو کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں ایک لفظ، کوئی ایسی بات جو اس کی بے آبروئی کا سبب بنے، کہنے کی جسارت اور ہمت نہیں کرے گا۔ اور تیسری چیز جو آدمی کے لیے تحفظ کی ضرورت ہے وہ ہے سیم و زر۔ سیم و زر کے تحفظ کے لیے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی چوری کے اندر پکڑا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص پر یہ بات لازمی ہے کہ چوری کا اگر ثبوت مل جاتا ہے تو اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے کہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں محفوظ ہو جائیں گی تو ایک سماج میں، ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں امن و امان قائم ہو جائے گا، جو ہر ایک شخص اور ہر ایک فرد کی یہ دلی خواہش اور آرزو ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات پر متوجہ کرنا اور ہونا چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں ہر لحاظ سے محفوظ رہیں تاکہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔